معزز صحافی حضرات، بلوچ نسل کشی کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کی اس تحریک کا آج 41واں دن ہے اور گزشتہ 12 دنوں سے ہم نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے احتجاجی دھرنے کی شکل میں موجود ہے۔ آپ صحافی حضرات اس بات کی تاحیات گواہ رہیں گے کہ کس طرح ہمارا پرامن لانگ مارچ، جو اس پورے دورانیے میں ایک لمحے کے لیے بے پرتشدد نہیں ہوا، بلوچستان سے ہوتا ہوا جیسے ہی اسلام آباد میں داخل ہوتا ہے تو اسلام آباد پولیس کی جانب سے اس پر خیر برسائے جاتے ہیں۔ 3 دن تک ہم اسلام آباد میں ریاستی تشدد، گرفتاری اور جیلوں کا سامنا کر رہے تھے اور اس لانگ مارچ میں شامل درجنوں بزرگ، خواتین اور بچے ان شدید یخ بستہ راتوں میں واٹر کینن اور لاٹھیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف لاٹھیاں اور واٹر کینن نہیں تھے، بلکہ ریاست کے بلوچوں سے واضح نفرت کا اظہار تھا۔ ہم تمام تر مظالم اور بربریت کے باوجود اپنے پرامن جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی ہمارے حوصلے کمزور ہوئے، بلکہ ہم اس سے زیادہ حوصلہ اور ہمت کے ساتھ جیلوں سے رہائی کے بعد اسلام آباد پریس کلب کے سامنے پرامن دھرنے میں بیٹھ گئے۔ آج نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے ہمارے دھرنے کا 12واں دن ہے۔ ہم اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ 100 سے زائد جبری گمشدگی کے شکار افراد کے لواحقین موجود ہیں اور اس کے ساتھ ماروائے عدالت قتل کیے گئے افراد کے لواحقین بھی اس دھرنے میں شریک ہیں۔ ہم نے اسی دھرنے میں پریس کانفرنس کے ذریعے ریاست کے سامنے اپنے مطالبات واضح طور پر رکھے ہیں اور ریاست کو 7 دن کا وقت دیا کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان 7 دنوں میں مذاکرات تو دور کی بات ہے، اس ریاست نے غیر ذمہ داری، غیر سنجیدگی اور فاشزم کی انتہائی شرمناک مثالیں قائم کی ہے، جبکہ ہم شروع دن سے مکمل طور پر پرامن رہے ہیں، جس کی گواہی پوری اسلام آباد کی عوام اور صحافی دیں گے۔ لیکن اس ریاست اس پورے دورانیہ میں ایک دن بھی پرامن نہیں رہا۔ سب سے پہلے پولیس کی جانب سے ہمارے دھرنا جا کو خاردار تاروں کے اندر بند کر دیا گیا۔ جو صحافی حضرات یہاں موجود ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ان خاردار تاروں کے ساتھ باری نفری بھی تعینات رہتی ہے جو مسلسل ہمیں ہراساں کر رہی ہے، جبکہ ایک رات ان پولیس والوں کی موجودگی میں ایک ویگو گاڑی آئی جس میں سوار نقاب پوش مسلح افراد نے ہمارے پرامن شرکا پر بندوقیں تان کر انہیں ہراساں کیا، دمکایا اور ہمارے دھرنے کے ساؤنڈ سسٹم کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اور اس کے 2 دن بعد جب ہم اپنے دھرنے کے مقام سے سیمینار کا انعقاد کرنے جا رہے تھے تو اس دن پولیس والوں نے دوبارہ ہمارے ساؤنڈ سسٹم کو چھیننے کی کوشش کی، جسے ہمارے شرکا نے ناکام بنایا۔ یہاں ہمارے دھرنے میں آنے والے ہر شہری اس بات کا گواہ ہے کہ ریاست کی جانب سے ہمارے پرامن مظاہرین کے خلاف لیے گئے اقدامات کتنے پرتشدد اور جارحانہ ہے۔ یہاں تک جو بھی شہری ہمارے لیے کمبل یا کھانے پینے کی اشیاء لے آتے ہیں وہ ان چیزوں کو بھی اندر آنے نہیں چھوڑ رہے ہیں اور انہیں چیک کرنے کے بہانے ہمیں اور ان شہریوں کی اد درجہ تذلیل کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ان پولیس والوں سے وجوہات دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور ہمیں مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاست کے پرتشدد رویے اور غیر سنجیدگی کے تمام ناقابل تردید ثبوت ویڈیوز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور آپ صحافی حضرات، سیاسی ورکر اور اسلام آباد کے شہری اس کے گواہ بھی ہیں۔ قابل احترام صحافی حضرات، ہم نے پچھلے پریس کانفرنس میں آپ کے توسط سے ریاست کے سامنے اپنے مطالبات رکھے تھے۔ ہمارے مطالبات میں سر فہرست یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کی سربراہی میں بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے حوالے سے تحقیقات کرنے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بلوچستان میں بھیجی جائے اور اسی گروپ کی موجودگی میں بلوچستان میں جبری گمشدگیوں، ماروائے عدالت قتل اور بلوچ نسل کشی کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیا جائے۔ ہمارے ان مطالبات کو لے کر میڈیا کے ذریعے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اپنے ان مطالبات کے حوالے سے مکمل جائزہ دلیل موجود ہے اور ہم اپنے ان مطالبات سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی فوج اور خفیہ ادارے گزشتہ 70 سالوں سے براہ راست بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی میں ملوث ہے، تو ان 75 سالوں میں ریاست کے باقی ادارے، پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ نے انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے روکنے میں کیا کردار ادا کیا تھا؟ ان 75 سالوں میں متحد حکمرانوں نے بلوچستان میں ریاستی جبر کا اعتراف کیا اور پھر معافیاں بھی مانگی ہیں، لیکن بلوچ نسل کشی کا سلسلہ نہیں رکا، بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس نسل کشی کے خلاف کم از کم گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچ تسلسل کے ساتھ سراپا احتجاج ہے، کبھی لانگ مارچ، کبھی مظاہرے، کبھی ہڑتال، کبھی دھرنا، اور گزشتہ 15 سالوں میں جبری گمشدگیوں کے خلاف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا کیمپ بدستور جاری ہے۔ ان 2 دہائیوں کے دوران حقوق کی پامالیاں بند نہیں ہوئے
اور 2 دہائیوں کے دوران بلوچستان نے اس ریاست کا کوئی بھی دروازہ خالی نہیں چھوڑا. سپریم کورٹ سے لے کر پارلیمنٹ تک ہر در و دروازے پر دستک دیے، اپیل کی، قانونی اور آئینی طریقہ کار اپنائے، لیکن یہ ریاست اپنی پرتشدد رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس صورتحال میں ہم اقوام متحدہ سے اپیل نہیں کریں تو کس سے کریں؟ آپ ہمیں بتائیں ہم کون سا طریقہ کار اختیار کریں. اگر کوئی ایسا طریقہ کار جس سے بلوچ نسل کشی ختم ہو سکتی ہے تو ہمیں بتائیں، ہم اختیار کرنے کو تیار ہے. جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن ملک ہے اور UN ہیومن رائٹس چارٹر پر پاکستان بحیثیت ریاست کے دستخط موجود ہیں. UN ہیومن رائٹس کے چارٹر کے مطابق ہر شہری کے انسانی حقوق کے تحفظ کی مکمل ذمہ داری ریاست کی ہے، لیکن یہاں ریاست خود اپنے شہریوں کی انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے. تو اس صورتحال میں ہمارا UN سے مطالبہ بالکل جائز، آئینی اور قانونی ہے، جس پر ہم قائم ہیں اور اپنے مطالبات کی منظوری تک قائم رہیں گے. صحافی حضرات، ہمیں ہمارے اس لانگ مارچ کو شروع دن سے ریاست کی طرف سے پرتشدد رویے اور پالیسیوں کا سامنا رہا ہے. بلوچستان کے جس علاقے سے لانگ مارچ گزرا ہے یا لانگ مارچ کی حمایت میں پرامن مظاہرے ہوئے ہیں، وہاں ہمارے مارچ کے شرکاء و علاقہ مکینوں پر جعلی FIR درج کیے گئے ہیں. ہمیں مدد کرنے والے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہے، جبکہ تربت اور کولو میں ہمارے پرامن مارچ میں شرکت کرنے والے 44 سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے معطل کیا گیا ہے. اس مارچ کے آغاز میں جب پشتون رہنما منظور پشتین تربت شہید فدا چوک پر جاری دھرنے میں اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے تھے تو انہیں بھی راستے میں گرفتار کیا گیا، جو آج تک غیر قانونی طور پر پابند سلاسل ہے. ہمارے پرامن دھرنے کے حوالے سے ریاست کا پرتشدد رویہ برقرار تھا کہ 2 دن قبل نگراں وزیر اعظم کا پریس کانفرنس کی توسط سے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کو دہشت گرد کہنا، لوائقین کی توہین اور مارچ کے شرکاء سے دھمکی آویز لہجے میں مخاطب ہونا، ہمارے دھرنے کو کوریج دینے والے صحافی حضرات اور ہمارے لیے آواز اٹھانے والے شہریوں کی توہین کرنا ہمارے پرامن دھرنے پر ایک ریاستی حملہ تھا. ہم یہ واضح کرتے چلے کہ وزیر اعظم کی پریس کانفرنس کے بعد کل صبح سے اسلام آباد پولیس کا رویہ حد سے زیادہ جارحانہ اور فاشزم پر مبنی ہے، اور اسلام آباد پولیس ہمارے دوستوں کی پروفائلنگ کر رہی ہے اور باقاعدہ واضح الفاظ میں ہمارے دوستوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بعد میں دیکھ لیں گے. ریاست کے اس فاشزم کو پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ ریاستی فورسز یہاں اپنے دارالحکومت میں ہزاروں کیمروں کے سامنے پرامن مظاہرین کے ساتھ اس طرح پیش آ رہے تو بلوچستان جہاں رابطے کے ذرائع محدود ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہوں گے. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ ہم نے ریاست کو 7 دنوں کا الٹیمیٹم دیا ہوا تھا جو آج پورا ہوا. ان 7 دنوں میں ریاست کی غیر سنجیدگی، پرتشدد رویے اور دھمکی آمیزانہ لہجے کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی، اور اب ہم اپنے لائندہ عمل کا اعلان کرتے ہیں جو ہماری اس تحریک کا تیسرا فیز ہوگا. ہماری تحریک کے تیسرے فیز میں ہمارا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنا جاری رہے گا. بلوچستان سمیت پاکستان بھر میں احتجاجی مظاہروں، ہڑتال اور دھرنے کا آغاز کیا جائے گا. بین الاقوامی دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے آن لائن کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا، اور اگر ریاست کا یہ رویہ جاری رہا تو ہم اپنے دھرنے کو اسلام آباد پریس کلب سے اقوام متحدہ کے اسلام آباد آفس کے سامنے منتقل کریں گے، کیونکہ یہاں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے اسلام آباد پولیس کی جارحانہ اور پرتشدد رویے سے ہمیں شدید خطرات لاحق ہے، جو آئے دن کسی نہ کسی صورت پر ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے شرکاء کو ہراساں کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں خدشہ ہے کہ اسلام آباد میں ہمارے شرکاء کو نقصان پہنچایا جائے گا. اس لیے ہم اپنے دھرنے کو اقوام متحدہ کے اسلام آباد آفس کے سامنے منتقل کریں گے اور اقوام متحدہ سے تحفظ مانگیں گے. جبکہ ایک بار پھر ہم ریاست کو میڈیا کے توسط سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مطالبات پر ریاست سے مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ریاست کو اپنے بچگانہ رویوں کو تبدیل کر کے ایک ریاست جیسا رویہ اپنانا ہوگا، اور اسلام آباد سمیت بلوچستان بھر میں پرامن مظاہرین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کو بند کرنا پڑے گا. یہ ریاست کی سنجیدگی کا امتحان ہے، اور یہی سنجیدہ رویہ اپنانے کے بعد ریاست آ کر ہم سے مذاکرات کرے. اور ہم ایک بار پھر واضح الفاظ میں کہتے ہیں، اگر ریاست کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی تو ہم بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو مزید وسعت دیں گے. تشدد، گرفتاریاں، دھمکیاں اور ہراسمنٹ کسی بھی صورت ہمارے راستے کو روک نہیں سکتے. جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی و بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف اور ہمارے اس لانگ مارچ کی حمایت اور ہمارے تحفظ کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی جائے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو نیا تیسرے فیز کا اعلان کیا ہے، اس تیسرے فیز کی مدت کتنی ہے؟ کتنے دن بعد آپ اگر یہ چیزیں عمل نہیں ہوتا یا آپ سے رابطہ نہیں کیا جاتا تو پھر آپ اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے جائیں گے؟
دیکھیے یہ ایک لامحدود مدت ہے، اس میں ہم پورے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے لواحقین کو یہاں بلا رہے ہیں. آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ریاست کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا رہے گا، اور اسی طرح ہم آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم کس طرف اس دھرنے کو لے کر جائیں گے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ 12 دن ہو گئے، اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی کامیابی کے ساتھ ساتھ کچھ کامیابی آپ کو ملی ہے، یا ہم نے کل کچھ ویڈیو دیکھی ہے جس میں باقاعدہ بسترے جو لوگ کمبل لے کے آ رکھے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے، ان کو نہیں آنے دیا. تو اب شدید سردی ہے، اس میں کتنے لوگ اس وقت، کیونکہ زیادہ تر ہم بزرگ خواتین کو دیکھتے ہیں، تو کتنے لوگ بیمار ہوں گے اس وقت؟ دیکھیں ہمارے جتنے ہمارے پاس یہ لواحقین موجود ہیں ان میں بیشتر بیمار ہے. ابھی ایک بچی ہے، اس کو انزائٹی اٹیک ہوا ہے. ایک تو ایک ٹینشن ہے، اور دوسرا یہ رویہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے. بوڑھی عورتیں ہمارے پاس ہے، چیسٹ انفیکشن کے ان کو ہے، اور بلڈ پریشر ہے، اسٹریس بھی ہے، اور موسم بھی اس طرح نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں شاید حالات سخت ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا حوصلہ پست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان ماہوں کا فیصلہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھے رہیں گے. وہ 14 سال سے اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں، اس تحریک کا حصہ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں اگر ان میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا ان میں سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری اور اس کے قاتل بھی ریاست ہی ہوگی. یہ بتائیے گا کہ انوار الحق کافر صاحب نے تو آپ صحافیوں کو دھمکی دے دی ہے کہ آپ جا کے PLA جوائن کر لیں یا PLA جوائن کر لیں. ایک تو اس پر کمنٹ کیجیے گا. دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو یوتھ آپ کی یہاں سے گرفتار ہوئی ہے، کیا وہ رہا ہوئے ہیں ابھی تک، یا وہ ابھی تک گرفتار ہیں؟ جی نہیں، جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو رہا کیا گیا ہے، لیکن ان کو مسلسل طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے. SP کوئی فاروق نیازی ہے، انہوں نے باقاعدہ ان کے NIC بھی لیے ہیں، اور سامنے میڈیا کے سامنے بھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بعد میں دیکھ لیں گے. تو اور میں وزیر اعظم کے بیان پر یہی کہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اس اسٹیٹ جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے نا جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کر رہا ہے، اور یہ لواحقین یہاں بیٹھے ہیں. آپ کے کس آئین، کس قانون نے ان کو دہشت گرد قرار دیا؟ لائیں اور ورڈک لائیں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے انکار کیا کہ مسنگ پرسنز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اس کے بعد آپ کا بیان ہماری تحریک کی تائید کرتا ہے. آپ کا بیان ہماری تحریک کی تائید کرتا ہے کہ یہ ہزاروں لوگ آپ کے زندانوں میں، جن کو آپ جو ہے نا غیر قانونی طور پر تشدد کا جو ہے نا نشانہ بنا رہے ہیں. جمال لسانی نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے ان پر بھی. اگر لاپتہ افراد کا مسئلہ بڑا نہیں ہے، مسئلہ تو ہے، اتنا شدید بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں خاندان، آپ کو ہم ایسے خاندانوں سے ملائیں گے جو 15 سالوں سے ان کے بیٹے لاپتہ ہیں. 9 لاکھ روپے ان سے لوٹے ہیں فوجیوں نے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی لاشوں کے لیے بھی فوجیوں سے پیسے لیے. 3 لاکھ، یا ایک بابا ہے 3 لاکھ اس نے دیے کہ میرے بیٹے کی لاش مجھے سونپی جائے. یہ اگر مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے تو اور کوئی بھی مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا. میڈم یہ بتائیں کہ کل جب عدالت میں جبری گفتگو کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بلوچستان میں اور آگ زیادہ ہے تو اس پہ نہ رہے، تو آپ کو عدالتوں سے کوئی امید ہے، یا وہ تو انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے؟ دیکھیں عدالتوں سے اگر کچھ ہو سکتا تو 2014 میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لیا تھا جبری گمشدگی کے خلاف، جہاں ایجنسیوں کو جو ہے نا ڈائریکٹ طور پر مطلوب کیا تھا، اس وقت ہو جاتا. بالاچ بلوچ کا کیس آج تقریباً 41واں دن ہے، وہ سیشن کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور اس FIR کو قواش کیا جا رہا ہے. امیدیں تو ہماری عدالتوں سے ہے، اس ریاست سے ہے، لیکن ہم مکمل طور پر نا امید ہو چکے ہیں. آج 41واں دن ہے. یہی عدالتیں ان لوگوں کو پروڈیوس تو نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں ان کو معطل کر سکتے ہیں. ان کے خلاف سینکڑوں FIRs انہوں نے دائر کیے. اور ہم جو اس سردی میں یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے، ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے، اس پر یہ عدالتیں کبھی نہیں نوٹس نہیں لے رہے ہیں. اگر فائز عیسیٰ صاحب کو ایسا آزاد کمیشن بناتے ہیں جس پر آپ کو بھی اعتماد ہو، تو کیا آپ اقوام متحدہ والے جو مطالبہ ہے اس سے پیچھے ہٹیں گے؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں. کمیشنز پہلے بھی بنے ہیں، کمیٹیاں پہلے بھی بنی ہیں. سب سے پہلے پرانے کمیشنز کا احتساب کیا جائے، اور ہمارا پہلا مطالبہ، سب سے اہم مطالبہ ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جسٹس فائز عیسیٰ سے پہلے بھی بہت سے سپریم کورٹ کے ججز آئے ہیں، اور یہ ادارے انہوں نے ہمیں انصاف نہیں دیا. اگر وہ انصاف دے سکتے تو سوموٹو نوٹس لے کر ان تمام کو جو ہے نا رہا کر دے اور جبری گمشدگی پر پابندی عائد کرے. 41 دنوں کے دوران 20 لوگ جبری گمشدہ ہوئے ہیں. 20 لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ایکسٹرا جوڈیشلی. 38 سے ابو لوگوں کو CTD نے ایکسٹرا جوڈیشلی مارا ہے. سب سے پہلے اس پر نوٹس لیا جائے، پھر کمیشن بنائی جائے. کمیشنیں بنانا، کمیٹیاں بنانا، میرے خیال سے یہ بے اختیاری کی ایک علامت ہے. سارے شواہد آپ کے پاس موجود ہے، پھر کمیشن بنانے کا کیا فائدہ؟
इन लोगों के केसेस आपकी अदालतों में हैं, आपकी अदालतों ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए हैं, आप उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकते? अभी क्या कमीशन बनवाना है? अभी क्या कमीशन बनाना? हम सबूत लेकर आए हैं आपके सामने, इनके प्यारे नहीं है, इस पर क्या कमीशन बनाएंगे आप? मैडम गरीदा फरूकी ने आपकी वीडियो क्वालिटी और ट्विटर रीच पे तनकीद की है कि इनको बहुत बड़ी सपोर्ट है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनसे यही कहूँगी कि हमें अफसोस भी होता है और इस बात की खुशी भी है कि हमने आपको इरिटेट किया हुआ है, और हमारी आवाम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज है वो वही लोग हैं जिनको आपके लोग जो है ना धमका रहे हैं, उनको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे, और हमारी ट्विटर रीच हमारे बयानिए की वजह से है। हमारा बयानिया जो है ना एक क्लियर बयानिया है, हम कत्ल व गारत के ख़िलाफ़ निकले, हम उस नस्ल खुशी के ख़िलाफ़ निकले हैं जिसको आप जस्टिफाई कर रहे थे, क्योंकि यहाँ हर इंसान का ख़ानदान होता है, हर इंसान के जो है ना जज्बात होते हैं। जो हम बयानिया लेकर आए हैं वो इंसानियत पर मबनी है, और इस इंसानियत के बयानिए को लोगों ने उठाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ 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 वज़ीर आज़म का बयान आपके सामने है, वो उनके बयान से नहीं लग रहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप किन लोगों से मुज़ाकरात करेंगे? देखिए, हम फिर से कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ये पर उन पर डिपेंड करता है कि वो कब हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। इसी वजह से हमारे जो इस तहरीक है इसके 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, जिसमें हम UN की वर्किंग कमेटी को बुलाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के बयान के बाद ये पूरी दुनिया इस बात की गवाह रहेगी कि किस तरह जिबरी गुमशुदगी के इतने बड़े संगीन मसले को इस स्टेट का वज़ीर आज़म भी जस्टिफाई कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।